بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امیہ ابن حلف جو مکہ کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا، جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف روئے زمین میں بہت بڑا شیطان تھا۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کے پوچھا کہ میں نے سنا ہے تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی پرستش کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن ہو گئے ہو۔ سیدھی طرح راہ پر آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کے غلام رہ کر محمد کے خدا کی پرستش کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچے دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک ہو کر امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، لیکن میں اپنی جان اور اپنا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے اور تمہارے خود سے بنائے بتوں کو پوجنا میرے بس کی بات نہیں۔ امیہ نے بھڑک کر کہا کہ اب اپنی بے دلی کا مزہ چکھ، میں دیکھوں گا کہ محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ پھر امیہ کا غلام پر تشدد شروع ہو گیا۔ عرب کی زمین گرمی کی شدت کی وجہ سے مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو تپتی ریت پر دوپہر کے وقت لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا کہ وہ کروٹ نہ لے سکے، پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن اس ظلم کے باوجود اس غلام کے منہ سے احد احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیتیں بڑھاتا جاتا۔ ایک مرتبہ تو امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ ایک دن اور پوری رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی اور تھک ہار کر امیہ نے مکہ کے بدمعاش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام بھول جائے۔ یہ لڑکے امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس غلام کو مارتے اور پیٹتے، جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے۔ اسلام کی راہ میں بے پناہ اذیتیں سہنے والے یہ صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ سے فرمایا، اے امیہ، اس بے کس اور بے بس پر اتنے ظلم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے تو یہ احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ تو امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہاری خیالی آخرت کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جواب پر کافی افسردہ ہوئے، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا تمہاری شان نہیں ہے۔ جس پر امیہ نے کہا، اگر تم اس کے اتنے ہمدرد ہو تو تم اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جھٹ سے تیار ہو گئے اور فرمایا، بولو کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے، تم اسے دے جاؤ اور اسے لے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً مان گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزارے، لیکن آپ نیک اور پاک طبیعت کے تھے، اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً قبول کر لی۔ رہائی پانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ رضی اللہ عنہ کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو آپ اپنی پوری جان لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلا مؤذن ہونا ہے۔ ہجرت نبوی کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کا ذمہ سونپا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے شام کے مارکیٹ کے بعد شام کے ایک گاؤں میں ہی رہائش پذیر کر لی، کیونکہ مدینے میں آپ رضی اللہ عنہ کو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔
آپ رضی تعالیٰ عنہ کا دربار دمشق میں ہے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ہی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔